اہم ترین خبر آپ کو دیں گے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر بانی پی ٹی آئی کے وکیل اور فرینڈ آف کورٹ بیرسٹر سلمان صفدر اڈیالہ کے اندر چلے گئے ہیں۔ انہیں اڈیالہ جیل میں جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ سلمان صفدر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے۔ اس سے پہلے تو شاخانہ فوجداری کیس میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سلمان صفدر کو بانی کی بیرک تک رسائی دینے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے وکیل سلمان صفدر کو فرینڈ آف کورٹ مقرر کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کی حالت زار پر کل تک رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کی تھی۔ عدالت نے حکم دیا تھا کہ آج ہی سلمان صفدر جائیں اور ملاقات کریں اور آ کر بتائیں کہ ان کی حالت کیسی ہے، اور اس پر جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ جیسا سپریم کورٹ کا حکم ہے اس کے مطابق بیرسٹر سلمان صفدر کو آج ہی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دے دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے صوبے میں امن کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھنے کا اعلان کر دیا۔ پشاور یونیورسٹی کے سالانہ کانووکیشن سے خطاب میں کہا کہ کوئی انہیں کتنا ہی ناپسند ہو لیکن اپنے صوبے کے مفاد کے لیے سب کے ساتھ بیٹھیں گے، سب سے بات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا پہلا مسئلہ امن و امان کا ہے۔ امن و امان کی صورتحال پر وزیر اعظم سے میٹنگ ہوئی، پھر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی بلایا۔ آج بھی سیکیورٹی اداروں کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں۔ امن و امان کی صورتحال پر میری ایک میٹنگ شہباز شریف صاحب سے بھی ہو چکی ہے۔ ادھر ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بھی میں بلا چکا ہوں، اور آج بھی ہمارے جو سیکیورٹی اداروں اور فورسز کے نمائندے ہیں آج بھی ان کے ساتھ اپنے صوبے کے لیے، اپنے صوبے کی عوام کے لیے ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ میں خیبر پختونخوا کی عوام کو یہ اعتماد دلاتا ہوں کہ میں کبھی بھی اپنی ذات کے لیے، اپنی سیاست کے لیے کسی کے در پہ نہیں جاؤں گا، لیکن جہاں جہاں پر میرے صوبے کی عوام کی بات آئے گی تو جو شخص مجھے جتنا بھی ناپسند ہو، آپ کے حقوق کے لیے انشاءاللہ تعالی میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا۔ ہمارے خیبر پختونخوا کو ہمیشہ تجربہ گاہ بنائی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا ہمیشہ بدامنی کا شکار رہا ہے۔ اس دفعہ ہم خیبر پختونخوا سے کسی کو تجربہ گاہ بنانے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کہ ہم آپ کے ساتھ، اور جس قسم کی بھی آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہے وہ آئی ایم جسٹ اپالوگ کسی طرح کی میں اگر آپ کو اسسٹ کر سکوں، بلوچستان کی عوام کے لیے میں کچھ کر سکوں تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اللہ کرے کہ بلوچستان خوب آگے بڑھے، بلوچستان سے یہ دہشت گردی کا جو ایک مینس ہے اللہ تعالیٰ اس کو جلدی سے ختم کرے۔ بلوچستان امن، امان اور خوشیوں کا ایک گہوارہ ہو۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، میری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اتنی عزت افزائی کا ایک بات ہے، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ بہت شفقت کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ آپ نے مجھے ویلکم کیا، میری عزت افزائی کی، اور میں آپ کی بھی شکر گزار ہوں، گورنر صاحب کی شکر گزار ہوں، پوری گورنمنٹ آف بلوچستان کی شکر گزار ہوں۔ آپ کے جتنے الائز یہاں پہ سب تشریف رکھتے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ آج میرا چیف منسٹر بننے کے بعد یہ پہلا وزٹ ہے کسی اور صوبے میں، اور مجھے خوشی ہے کہ یہ کوئٹہ میں ہے، بلوچستان میں۔ صبح ایف سی ہیڈ کوارٹرز گئے، جو کمٹمنٹ دیکھی انہوں نے پاکستان کے ساتھ میں نے جو دی، وہ بہت ایک خوشائن بات ہے، بہت حوصلہ میرا بلند ہوا۔ یہاں پر آپ کے منسٹرز بھی تشریف رکھتے ہیں، آپ کے گورنمنٹ کے ممبرز، آپ کے جو سیکرٹریز ہیں سب تشریف رکھتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ضرور یہ بات صحیح کی کہ آپ کے پاس فتنہ نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس فتنہ تو خوارج ہے، جو آپ کے اپنے ایک یونیک سیٹ آف چیلنجز ہیں جو بلوچستان فیس کر رہے ہیں، اور اس کے لیے بہت بہادری، بہت استقامت کی ضرورت ہے جو آپ ماشاءاللہ ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں، اور ان حالات بلوچستان کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ میرے خیال ہے ہیٹس آف ٹو یو سی ایم صاحب، ہم بالکل
इस चीज़ की कदर भी करते हैं। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब और बतौर पाकिस्तानी और आपकी बहन के नाते होने के नाते पंजाब के तमाम जो भी खिदमात हैं, वसाइल हैं, जिस किस्म की भी आपको कोऑपरेशन की, सपोर्ट की जरूरत है, चाहे वो यहाँ पर जो ऑपरेशन हो रहा है खवातीन के खिलाफ, उसमें या आपकी गवर्नमेंट में जिस किस्म के भी चैलेंजेस जो आपको दरपेश, मैं आपको सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहती थी कि हम आपके साथ, और जिस किस्म की भी आपको सपोर्ट की जरूरत है वो आई एम जस्ट अ कॉल, किसी तरह की मैं अगर आपको असिस्ट कर सकूं, बलूचिस्तान की आवाम के लिए मैं कुछ कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी हुई। अल्लाह करे कि बलूचिस्तान खूब आगे बढ़े, बलूचिस्तान से ये दहशतगर्दी का जो एक मेनेस है, अल्लाह ताला उसको जल्दी से ख़त्म करे। बलूचिस्तान अमन, अमान और खुशियों का एक गहवारा हो। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, मेरी सपोर्ट आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतनी इज्जत अफजाई का एक बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ आज कोयटा के दौरे पर पहुंची हैं। इससे पहले जाफर खान मुंतकिल गवर्नर बलूचिस्तान ने उनका इस्तकबाल किया था। अब वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी के से उनकी मुलाकात हुई है और मरीम नवाज़ ने इस मौके पर बलूचिस्तान के साथ मुकम्मल भरपूर यकजहती का इजहार किया है। आगे बढ़ते वज़ीर आला हाउस में खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल से मुताल्लिक़ आला सतह इजलास हुआ है। इजलास में वज़ीर आला KP कोर कमांडर पेशावर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शिरकत की। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ पेशावर शकील फरमान अली हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, तफसील बताइएगा इस अहम इजलास की। देखें, वज़ीर आला हाउस में जो है खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से आला सतही इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला KP कोर कमांडर पेशावर और इसी तरह जो है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, IG खैबर पख्तूनख्वा, चीफ सेक्रेटरी, वफाकी और सूबाई इदारों के नुमाइंदे और दीगर हुकाम ने शिरकत की। इजलास में सूबाई और वफाकी काबीना के अरकान भी शरीक हुए हैं। इजलास में KP में मुस्तकिल क़याम के लिए बातचीत की गई है और सब ने मिल बैठ कर अमन अमान की सूरत हाल पर मुतफ़िका तौर पर बातचीत की। और ये इजलास जो था, ये एपेक्स कमेटी का जो इजलास हुआ था उसका फॉलो अप था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस हवाले से बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सूबे और इसके अवाम के मफाद की खातिर वो काम करेंगे और ज़ाती मफाद और सियासत के लिए किसी के सामने दस्त और सवाल नहीं करेंगे। वो बहुत शुक्रिया आपका शकील फरमान अली। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम से मुताल्लिक़ सिंध हुकूमत का गज़ेट नोटिफिकेशन बिलाखिर जारी हो गया है, जो जस्टिस आगा फैसल को मौसूल हो गया है। सिंगल रुकनी जुडिशल कमीशन होगा ये। अमीन अनवर से तफसील जानते हैं, क्या लिखा है गज़ेट नोटिफिकेशन में। अमीन जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से बिलाखिर सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जो कमीशन बनाया गया था उसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें ये कहा गया है कि इस वाक़े की तहकीकात जस्टिस आगा फैसल कर रहे हैं। उन्हें इसके साथ साथ TORs भी जो है वो भिजवाए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि गुल प्लाजा की तामीर की इजाज़त और इसमें फायर सेफ्टी से मुतालिक इक़दाम के हवाले से तमाम तहकीकात करनी है और ये तमाम तहकीकात 8 हफ्तों में मुकम्मल की जाएगी। इसके बाद बाकायदा तौर पर जुडिशल कमीशन ने अपना काम शुरू कर दिया और इस हवाले से जो पहली मीटिंग है वो कल 11 फरवरी को 12 बजे रखी गई है जस्टिस आगा फैसल के चैम्बर में। जरा का ये कहना है कि इस मीटिंग में सेक्रेटरी लॉ और कमिश्नर कराची को बुलाया गया है कि आइंदा जो भी कार्रवाई होगी उस हवाले से हिकमत अमली भी तय की जाएगी और किन किन अफसरान को तलब किया जाएगा, ये तमाम कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। अमीन अनवर हमारे साथ मौजूद थे। गज़ट नोटिफिकेशन की तफसील हमें आगाह कर रहे थे। 8 हफ्तों में जस्टिस आगा फैसल पर मुश्तमिल सिंगल रुकनी जुडिशल कमीशन फैसला करेगा, जिम्मेदारों का तयन करेगा। TORs के हवाले से आने वाले वक्तों में हम आपको तफसीलात देते रहेंगे।
ضلع کچہری لاہور میں وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی جعلی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کا کیس، عدالت نے صوبائی وزیر عظمہ بخاری کی ویڈیو لنک پر بیان ریکارڈ کرانے کی درخواست خارج کر دی۔ جوڈیشل میجسٹریٹ نعیم بٹو نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے 17 فروری کو گواہوں کو طلب کر لیا۔ عظمہ بخاری نے اپنی درخواست میں کہا تھا کہ سیکیورٹی مسائل کی بنا پر صوبائی وزیر عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے۔ اہم ترین خبر آ رہی ہے، پشاور ہائی کورٹ نے 2 ایڈیشنل ڈسٹرکٹ انسٹیٹیوشن ججز کو نوکری سے فارغ کر دیا ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ انسٹیٹیوشن جج مدثر شاہ ترمذی اور شیخ افضل کو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر نوکری سے برطرف کیا گیا ہے۔ جوڈیشل افسران کے خلاف انکوائری مکمل ہونے کے بعد کارروائی عمل میں لائی گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم آسٹریلیا پہنچ رہے ہیں اور اس پر آسٹریلیا میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ آسٹریلی پولیس نے سڈنی میں اسرائیلی وزیر اعظم ایزاک ہرزوگ کے دورے کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں پر دھاوا بول دیا، مرچوں کا اسپرے کیا۔ مظاہرین میں موجود مسلمانوں کو سڈنی ہال کے سامنے نماز ادا کرنے کے دوران روکا گیا، زمین پر گھسیٹ کر گرفتار کیا گیا۔ بین الاقوامی خبر ایجنسی AFP اور آسٹریلی میڈیا ABC کے نمائندے اور اینکرز بھی پولیس کی کارروائی کا نشانہ بنے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بانی بیچ پر یہودیوں کی ہلاکت کے تناظر میں یہودی کمیونٹی سے اظہار یکجہتی کے لیے 4 روزہ دورے پر آسٹریلیا پہنچ رہے ہیں۔ آسٹریلوی نیشنل امامز کونسل نے پولیس کی جانب سے طاقت کے استعمال کو بیجا اور افسوسناک قرار دیا۔ پولیس نے 27 افراد کو حراست میں لے لیا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے پولیس کا دفاع کیا، کہا پولیس نے مظاہرین کو روٹ سے ہٹ کر مظاہرہ کرنے سے روکنے کا حق استعمال کیا۔ بنگلہ دیش میں تبدیلی کے بعد انتخابات ہونے جا رہے ہیں 12 فروری کو، اور چیف الیکشن کمشنر AMM نصیر کے پاس کل سے تمام انتظامی اختیارات ہوں گے۔ وہاں کیا صورتحال ہے، GM نیوز آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ کرتا رہے گا۔ ہمارے نمائندے خصوصی اعزاز سید وہاں موجود ہیں۔ آج ہمارے لیے کیا خبر لا رہے ہیں، چلتے ہیں اعزاز کے پاس۔ اعزاز جس وقت ہم بنگلہ دیش کے چیف الیکشن کمشنر کے دفتر الیکشن کمیشن آف بنگلہ دیش کے سامنے موجود ہیں، بنگلہ دیش کے چیف الیکشن کمشنر AMM نصیر الدین 2024 سے اس عہدے پر فائز ہیں۔ انہوں نے ہی 12 فروری کے جو الیکشنز ہیں ان کا شیڈول جاری کیا تھا۔ اب تمام جو نظریں ہیں وہ بنگلہ دیش کے چیف الیکشن کمشنر کے اوپر ہیں اور چیف الیکشن کمیشن آفس کے اوپر ہیں، جہاں سے پورے ملک کی 299 نشستوں کے اوپر انتخابات کی نگرانی کی جائے گی۔ اس وقت یہاں پر ڈھاکہ میں چیف الیکشن کمشنر کے دفتر کے سامنے اور پورے ملک میں جو انتظامیہ ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کی ہدایات کے اوپر لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کر رہی ہے اور اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ جو انتخابات ہیں وہ پرامن طریقے سے ہوں۔ اس حوالے سے آج جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو چیف ایگزیکٹو ہے محمد یونس ایکٹیو، ان کا آفس میں ڈے جو ہے وہ آخری ڈیز ہے۔ ہمارے جو چیف ایگزیکٹو محمد یونس کے ترجمان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آج ان کا آخری ایکٹیو ڈے ہے۔ اس کے بعد جو تمام انتظامی امور ہیں یا انتخابات کے حوالے سے جو ایشوز ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر ہی دیکھیں گے۔ جی